یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ ایک مسئلے کے اندر 20 اقوال موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک شافعی طالب علم پڑھتا تھا، استاد پڑھا رہے ہیں بدایت المجتہد، فلاں امام یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں امام یہ کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ تنگ آ کر کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا استاد جی یہ تو بتلائیں کہ فلاں امام یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، ہم اماموں کی باتیں سن رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ آپ خاموش رہے پوری زندگی، ہمیں یہ بتلائیں اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے، ہمیں یہ بتلائیں قال اللہ کیا ہے، قال الرسول کیا ہے، ہمیں یہ نہ بتلائیں امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، امام شافعی کیا کہتے ہیں، ہمیں یہ بتلایا جائے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کا رسول کیا کہہ رہا ہے۔ مولانا نے یہ بات کہی، بڑی مجھے دل کو لگی، بیستی اپنے آپ کی سمجھی کہ اللہ ہو کر حدیث ہی نہیں آتی، حدیث پڑھ کر آئے ہیں۔ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ آپ اہل حدیث کیسے ہوئے، لمبی داستان، لیکن اگر ایک حرف کے اندر بات کہوں تو یہ ایک حرفی بات یہ ہے، جب حدیث نہیں پڑھی تھی اہل حدیث نہیں تھے، جب حدیث نہیں پڑھی تھی اہل حدیث نہیں تھے۔ اہل حدیث اس وقت بنے نکلے حدیث پڑھنے کے لیے کہ اب حدیث کو پڑھیں گے اور حدیث پڑھ کر اہل حدیث کا مقابلہ کریں گے۔ حدیث کس لیے پڑھیں گے؟ اہل حدیث کا مقابلہ کریں گے۔ خدا کی قسم ہے، جب میں حدیث پڑھنا شروع ہوا میں نے دیکھا، بخاری شریف کو اٹھایا، وہاں پر مجھے اہل حدیث کا مسلک نظر آیا، مسلم شریف کو اٹھایا، اہل حدیث کا مسلک نظر آیا، ابو داؤد نسائی ترمذی کو اٹھایا، اہل حدیث کا مسلک نظر آیا، صحاح ستہ دوسرے درجے، تیسرے درجے، چوتھے درجے کی کتابوں کو اٹھایا، وہاں پر مسلک اہل حدیث نظر آیا۔ جو میں حدیث کی کتابوں کو پڑھتا رہا، مسلک اہل حدیث کھلتا رہا۔ اگر ایک بات کے اندر میں اپنی داستان بیان کروں تو یہ بات میں کہہ سکتا ہوں، جب میں نے حدیث نہیں پڑھی تھی میں اہل حدیث نہیں تھا، جب میں نے حدیث پڑھنی شروع کی اللہ نے اس کی برکت سے مجھے اہل حدیث بنا دیا۔ تکبیر، مسلک اہل حدیث۔ یہ روکتے ہیں، کہتے ہیں حدیث نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان کو پتا ہے جو حدیث پڑھتا ہے وہ اہل حدیث ہو جاتا ہے، یہ اہل حدیث کو گمراہ کہتے ہیں۔ ان کو پتا ہے حدیث نہ پڑھو، بخاری نہ پڑھو مشکل ہے، نسائی نہ پڑھو مشکل ہے، ابو داؤد نہ پڑھو مشکل ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں ذرا فقہ کو تو اٹھا کر دیکھ لو، وہ کتنی آسان ہے۔ ایک ایک مسئلے کے اندر 20 ائمہ کے اقوال موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے یوں کرو، یہ ہے میرے سامنے، اکثر مثال میں دیتا ہوں، 4 ائمہ ہے، چاروں اماموں کا مسلک مختلف ہے۔ ایک کہتا ہے حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے، کتنا فرق ہے؟ تیسرا کہتا ہے مکروہ ہے، چوتھا کہتا ہے مباح ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے یا کہ نہیں؟ اب ان سے پوچھو کہ ان میں سے حق کون پر ہے، کہتے ہیں چاروں حق پر ہے، چاروں ہی ٹھیک ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات سے، جو یہ بات کہہ دیتے ہیں چاروں ٹھیک ہیں، حالانکہ چاروں کو یہ مانتے نہیں، مانتے ایک کو مانتے ہیں۔ اب اس کی مثال ایسے سمجھے، میرے سامنے اسپیکر ہے، میں کہوں یہ اسپیکر ہے، مولانا صاحب کہیں نہیں اسپیکر نہیں یہ پنکھا ہے، کوئی تیسرا بندہ کہے یہ پنکھا نہیں تو جگ ہے، چوتھا کہے یہ جگ نہیں یہ تو سائیکل ہے۔ اب فیصلہ کروائیں مولانا کرم شاکر صاحب سے، آپ بتلائیں جی کون ٹھیک ہے؟ یہ کہیں چاروں ہی ٹھیک ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کو کچھ معاملہ خراب ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے 4 امام کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صرف ایک نماز کو اٹھا کر دیکھو، تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے اور سلام پر نماز ختم ہوتی ہے۔ نماز کو اٹھا کر دیکھو، ایک نماز کے مسئلے پر 700 جگہ پر اختلاف نظر آتا ہے، 700 جگہ پر ایک ایک حرف پر اختلاف موجود ہے۔ اماں کا طہارت میں اختلاف، وضو میں اختلاف، نیت میں اختلاف، سنت میں اختلاف، فرائض میں اختلاف، واجبات میں اختلاف، سورہ فاتحہ میں اختلاف، آمین میں اختلاف، رفع یدین میں اختلاف،
تبرک میں اختلاف، بیٹھنے میں اختلاف، کھڑے ہونے میں اختلاف، سارے کے سارے مختلف ہیں، لیکن جب پوچھا جائے کیا ہے کہتے سارے حق پر ہیں۔ میں حیران ہوا، میں نکل کھڑا ہوا تحقیق کے لیے کہ تحقیق کرنی چاہیے کون حق پر ہے کون نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم ہے میں یہ بات آپ سے کہہ دوں کہ جو شخص نیوٹرل ذہن کر کے صاف ذہن رکھ کر جو تحقیق کے لیے نکلتا ہے، میرا ایمان ہے کہ اس کی منزل اہل حدیث پر آ کر رک جاتی ہے، وہ اہل حدیث بن جاتا ہے۔ اب میں کیا دیوبندی علماء کے پاس، اپنے خاندان کے بڑے بڑے علماء ہیں ان کے پاس گیا، دیوبندی علماء کے پاس جاتا، ادھر سے اہل حدیث علماء کے پاس آتا، ان کے دلائل لیتا، ادھر آتا، ان کے دلائل لیتا، ادھر جاتا۔ اسی دوران ہمارے ایک عالم دین ہیں مولانا شفیع الرحمان فیضی، بہت بڑے ابتداء کے عالم دین، دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے پروفیسر، ان کے ساتھ میرا مناظرہ، ان کے ساتھ میری گفتگو شروع ہوئی۔ مولانا دیوبندی عالم دین ہے، میں بھی دیوبندی تھا، ہم بیٹھ کر حدیثیں تلاش کر رہے ہیں، رفع یدین کی حدیثیں ڈھونڈ رہے ہیں، رفع یدین کرنے کی حدیثیں بھی ڈھونڈ رہے ہیں، نہ کرنے کی حدیثیں بھی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہم نے بخاری اٹھائی، مسلم اٹھائی، ابو داؤد اٹھائی، نسائی اٹھائی، ترمذی اٹھائی، پوری صحیح ستہ اٹھائی۔ آپ حیران رہیں گے، پوری صحیح ستہ ہم نے چھان ماری، رفع یدین کرنے کی حدیثیں تو ملتی ہیں، نہ کرنے کی کوئی حدیث نہیں ملتی۔ حیران ہو گئے کہ ہمیں اپنا مسلک تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ رات کو سو گئے، کہنے لگے بھائی صبح تلاش کریں گے۔ صبح میں اٹھا، میں نے دیکھا مولانا سنتیں پڑھ رہے ہیں اپنے حجرے کے اندر اور ساتھ ساتھ رفع یدین کر رہے ہیں، حنفی عالمین رفع یدین کر رہے ہیں۔ اور خدا کی قسم ہے میں نے کئی حنفی علماء کو دیکھا رفع یدین کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی آج تک اہل حدیث علماء کو بند کمرے کے اندر ایسے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ رفع یدین نہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے رفع یدین سچ ہے، نہ کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ان کو پتا ہے کرنا سچ ہے، نہ کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں، تب وہ اپنی جگہ پر کر لیتے ہیں۔ ایک حنفی عالم دین جو میرے استاد تھے، مجھے کہنے لگے میں کبھی کبھی رفع یدین کرتا ہوں لیکن اپنے کمرے میں کرتا ہوں۔ میں نے کہا استاد جی باہر کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ہیں لوگوں کا کیا کریں، لوگ بڑے پریشان کرتے ہیں۔ میں نے کہا استاد جی یہ بات بتلائیں کہ آپ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے یہ بات بتلانا کسی کو نہیں، میں کبھی کبھی سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اگر کل اللہ نے کہہ دیا تمہاری کوئی نماز قبول نہیں ہے، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، میں کہوں گا اللہ یہ چند ہی نمازیں قبول کر لے جو سورہ فاتحہ کے ساتھ ہوئی۔ خدا کی قسم ان کو بھی یقین ہے اس بات، یقین ہے ان کو اس بات کا کہ کائنات کے اندر سب سے سچا مسلک اہل حدیث کا مسلک ہے، ان کو یقین ہے اس بات پر۔ اور میں نے دیکھا مولانا رفع یدین کر رہے، بڑا حیران ہوا۔ میں نے اٹھتے ہی سوال کیا، میں نے کہا مولانا آپ رفع یدین؟ کہتے ہیں بھائی اوپر جا کر نماز پڑھتے ہیں، واپس آئیں گے پھر بات کریں گے۔ جا کر اوپر نماز پڑھائی مولانا نے، مسجد کے اندر کھڑے ہوئے وہاں پر نماز پڑھائی۔ میں پہلی صف میں کھڑا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ مولانا الحدیث ہو گئے، اللہ خیر کرے۔ اب میں الحدیث نہیں تھا، میں نے رفع یدین نہیں شروع کی، مولانا نے شروع کر دی ہے۔ اب میں نے دیکھا تو مولانا نے نماز پڑھائی، رفع یدین نہیں کیا، نیچے رفع یدین کے اوپر نہیں کیا۔ واپس آئے نیچے حجرے میں نے فوراً سوال کیا، میں نے کہا مولانا آپ نے حجرے کے اندر رفع یدین کیا ہے، اوپر رفع یدین نہیں کیا، ان دونوں میں سے کون سی نماز ٹھیک ہے، اوپر والی نیچے والی؟ کہنے لگے دونوں ہی نمازیں ٹھیک ہیں۔ میں نے کہا یہاں سے بڑا غلط ہوتا ہے، یہاں سے نظام خراب ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں سارے ٹھیک، سارے ٹھیک ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دن بھی ٹھیک ہے، رات بھی ٹھیک ہے، صبح بھی ٹھیک ہے، شام بھی ٹھیک ہے، اندھا بھی ٹھیک ہے، بینا بھی ٹھیک ہے، نابینا بھی ٹھیک ہے، لنگڑا بھی ٹھیک ہے، ٹانگوں والا بھی ٹھیک ہے۔ یہ عجیب مسئلہ ہے، سارے ٹھیک ہے، سارے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک وہی ہے جو رب کے قرآن کے مطابق ہو، نبی کی حدیث کے مطابق ہو، وہی صحیح ہو سکتا ہے، کوئی اور صحیح ہو سکتا؟ میں نے کہا مولانا یہ کیسی بات ہے، آپ نے کیسی بات کر؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ اہل حدیث ہو گئے۔ مجھے کہنے لگے بھانجے کل سے یار سچی بات یہ ہے کہ کل سے ہم عدم رفع یدین کی حدیثیں تلاش کر رہے ہیں، پوری صحیح ستہ چھان ماری، عدم رفع یدین کی کوئی حدیث نہیں ملی صحیح۔ ایک حدیث عبداللہ ابن مسعود کی ملتی ہے وہ بھی ضعیف، ایک روایت ملتی ہے وہ بھی ضعیف ہے۔ کہنے لگے مجھے خوف پیدا ہوا کہیں اللہ کل یہ اعلان کر دے کہ جو لوگوں نے رفع یدین نہیں کیا ان کی نماز قبول ہی نہیں ہے، لہذا آج کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سنتوں کے اندر رفع یدین کروں گا تاکہ اللہ کے سامنے پیش کر سکوں، اللہ یہ قبول فرما۔
اور اس کا اثر پتہ ہے کیا ہوا؟ مولانا شفیع الرحمان فیضی جنہوں نے اس وقت رفع یدین شروع کیا، اللہ کا فضل دیکھو، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم دیکھو، مولانا خود تو اہل حدیث نہیں ہوئے، ان کی ساری اولاد کو اللہ نے اہل حدیث بنا دیا، ساری اولاد اہل حدیث ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں ابو جی یہ کیا کرتے ہیں، کبھی رفع یدین کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے، ہم نے ہمیشہ ہی شروع کر دینا، ساری اولاد نے رفع یدین کرنا شروع کر دی۔ تحقیق کا ہی دور ہے،